میں بیان کرنا گا، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ حدیث میں درمیان دے درجہ کے پڑھا، لیکن فقط کوشش ہے کہ فقط قرآن پاک دے اندر ہی عقیدہ توحید بیان کیتا ہے۔ عقیدہ توحید اج اکثر طور تے لوگ کم علمی دی وجہ تو کئی ایسے جائز عمل نے جنہاں نو لوگ شرک دا فتوہ دے چھڑتے ہیں۔ میرا بالکل فرقہ واریت تو پاک ہے، میں فقط اپنا عقیدہ قرآن کے اندروں بیان کرنے کا۔ شرک کے فتوے لا رہے ہیں، فلاں کا بھی شرک، فلاں بھی شرک، فلاں بھی شرک، حالانکہ شرعی لحاظ دے نال، قرآن دی تعلیمات دے لحاظ دے نال وہ شرک ہوتا نہیں، لیکن شرک دا فتوہ اور آئے دین مسلمانوں کو مشرک دا فتوہ جاری کر دیتا جاتا ہے۔ اس حوالے دے نال توحید اس کو اگر سمجھا جائے نا، توحید دیاں بنیادی تین قسماں ہیں۔ تین قسماں دے اندر ایک توحید ہے، تین قسماں نے توحید دیاں۔ پہلی جڑی قسم ہے وہ ہے ربوبیت۔ ربوبیت کا معنی ہے کہ رب ذوالجلال کو واجب الوجود ماننا۔ فقط ایک رب ذوالجلال دی ذات ہے جڑی واجب الوجود ہے۔ خالق کائنات ذات علاوہ اور کوئی بھی چیز واجب الوجود نہیں۔ بس انشاءاللہ میں آگے جا کے سمجھاتا واجب الوجود کن کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے الوہیت، اور دی وحدت مطلقہ تے ایمان رکھنا کہ ایک ہی الہ ہے، وہی معبود وہی مسجود ہے۔ تیسری جڑی قسم ہے وہ ہے تحریم۔ یہ تین قسمات ہے توحید منحصر۔ پہلا ربوبیت اور واجب الوجود ماننا، عقیدہ وحدانیت تے پختہ ایمان رکھنا۔ اس پہلی قسم کیا کو پھر چار قسمان ہیں۔ پہلی قسم ربوبیت ہوتی، پہلی قسم میں توحید فی ذات، کہ رب ذوالجلال دی ذات دے برابر کسی نو نہ سمجھا جائے، واحد و یکتا ہے۔ پہلی قسم دی پہلی جڑی قسم ہے وہ بیان کر رہے ہیں توحید فی ذات، اور ذات وچ یکتا ہے۔ ایک وہی واحد ہستی ہے جڑی واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہستی واجب الوجود نہیں۔ دوسری قسم ہے توحید فی صفات، او دی صفتاں نے رحمان، رحیم، مالک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، قہار، او دی صفات نال بھی کوئی او دا شریک، وحدہ لا شریک۔ تیسری قسم ہے توحید فی الافعال، توحید کی صفات دی رب ذوالجلال نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے ورابط اللہ دی مثل کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، رب دی مثل ہوئی نہیں سکتا، وہ بے نظیر ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ تیسری قسم ہے توحید فی الافعال، جڑے اوتے کام لینا ہر بندہ عاجز ہے لیکن رب ذوالجلال کام کر سکتا ہے۔ کیویں؟ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جدوں کسی کام دا ارادہ نہیں فرماتا، کسی چیز کو تخلیق فرمانا چاہتا ہے، فرماتا ہے کن فیکون، اس ویلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال جدوں کسی چیز کو تخلیق فرمانا چاہتا ہے، کن فرماتا ہے فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ زمین بنایا کن فیکون، بن گیا۔ آسمان بنائے کن فیکون، بن گئی۔ جدوں بھی رب ذوالجلال کسی چیز کو تخلیق فرمانا چاہتا ہے نا، جدوں بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے کن فیکون، قرآن کہتا ہے کن فرماتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اور توحید فی الافعال اندر یہ ہوتا ہے کوئی بھی شریک وحدہ لا شریک۔ چوتھی قسم ہے توحید فی الاسماء، او دے نامہ ورگا کسی دا نام ہی کوئی نہیں، او اپنے نامہ وچ واحد و یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے نا، رب ذوالجلال نے فرمایا ہل تعلم لہ سمیہ، اور دسو تو صحیح اس رب دا ہم نام کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ پہلی قسم یا تین قسماں، توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء، اس رب نہ رل کو نہیں سکتا۔ آؤ ہم دوسری جڑی قسم ہے الوہیت، ایک ہے کو پھر پانچ قسماں، توحید فی الخلق، اور تخلیق میں بھی واحد و یکتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، قرآن کہتا ہے وہ ہر چیز نو بنان والا، ہر چیز دا خالق۔
توحید فی العبادت وچ واحد و یکتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، عبادت کے اندر ہوتا کوئی شریک نہیں۔ تیسری قسم توحید فی القدرت، ہر چیز سے قدرت رکھنے والا۔ قرآن خود فرماتا ہے کل من بیدہ ملکوت کل شیء، دسو تو صحیح کدے ہاتھ دے اندر تمام زمین آسمان دی ملکیت ہے؟ کون ہے روزے جزات کا مالک؟ زمین و آسمان کا مالک کون؟ او واحد و یکتا۔ اور دوسری آیت پاک رب جلال فرماتا تبارک الذی بیدہ الملک، وہی برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ کے اندر ملکیت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز تے قادر ہے، قدرت رکھنے والا۔ توحید فی القدرت کے اندر جو تھا کوئی شریک۔ اگے آ جو توحید فی العلم، جنہ او دے کول علم ہے، او دے علم کے اندر بھی کوئی شریک، وحدہ لا شریک۔ قرآن خود فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب بھی جاننے والا، ہر چیز کا جاننے والا۔ اور فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہتے ہو کہ تمام خزانے کرے نے غیب دے رب ذوالجلال کو میں، او دی صفت علم، او دے ورگا علم کسے کول نہیں۔ ہاں البتہ کسے کو عطا کر دے وے او دا اپنا کرم، اللہ تعالیٰ تے دس سے بغیر کسے کو علم ہو سکتا۔ آجو اگلی قسم پنویں توحید فی دعا، دعا دے اندر ہی ہوتا کوئی شریک نہیں۔ توحید فی دعا دا مطلب ہے دعا فقط اللہ کو لو کیتی جائے، اور کسی کو لو دعا کیتی نہیں جا سکتی۔ ہاں البتہ دعا کروائی جا سکتی ہے، کیتی نہیں جا سکتی۔ دعا فقط کرنی، فلا تدعوا مع اللہ احدا، قرآن کہتا ہے دعا فقط اس رب کو کرنی، اس رب تو علاوہ اور کسی کو دعا نہیں کرنی۔ ہاں البتہ دعا کروائی جا سکتی ہے، اللہ نے نیک بندے کو دعا کروائی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک ہے بتایا بن نہایت کے اندر ہے، حضرت بلال بن حرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن کثیر لکھ دے رہے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال تو بعد آپ نے قبر انور تے گئے تے کہہ تسالی ہو کہ بارش نہیں ہو رہی، جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، تمہاری امت ہلاک ہو رہی ہے، رب ذوالجلال کو لو دعا کرو کہ اللہ بارش عطا فرمائے۔ دو عقیدے دے لگا، پہلا عقیدہ ہے کہ صحابی دا عقیدہ ہے نبی پاک زندہ نے، دوسری بات صحابی نے بھی پتہ ہے ساڑی آقا ساڑی گل قبر دے اندر سن بھی سکتے ہیں، تیسری بات ہے کہ صحابہ نے عقیدہ دیتا صحابی رسول نے کہ دعا صرف رب ذوالجلال اور دعا کروائی جا سکتی ہے، محبوبہ کا وسیلہ دے کے دعا کروائے۔ قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو اس رب ذوالجلال پہنچے۔ آج وہ تیسری کڑی قسم ہے تحریم، ایک اندر کو دو قسم توحید فی الحلف، توحید فی النذور۔ توحید فی الحلف کی قسم جدو بھی چکی جا سکتی صرف رب نے چکی جا سکتی۔ ارے یاد ہے نا میرے چاچے کی قسم، میرے پتر کی قسم، میں نے اپنے پیو کی قسم، ایک قسمہ کوئی نہیں، سمجھا؟ ایک قسمہ کوئی نہیں، قسم فقط رب ذوالجلال نے چکی جا سکتی اور اس کے علاوہ قسم ہوندی نہیں۔ قسم آخری قسم دی جڑی آخری قسم ہے توحید فی النذور، نظر فقط رب ذوالجلال دی، یعنی جدو بھی کوئی نظر اسی کر سکنے آنا تے رب ذوالجلال منن رب ذوالجلال استعمال سکتے ہیں بس، اور کسی واسطے ہاں بتائیں کہ میں وضاحت کر دیا۔ اکثر تو رسی کہہ دینا اے نظر غوث پاک دی، اے نظر امام حسین، امام حسن، اے نظر مولا علی دی، اے نظر داتا علی اجویری دی، ایتا کی مطلب نظر تے فقط اللہ کی ہو سکتی۔ ایک دے بچ پھر فرق آ جاتا ہے مانے دے اندر، جدو اس نظر دی نسبت رب ذوالجلال دی طرف ہونی ادو عبادت مراد لے جایا جانا ہے، جدو اے نظر اللہ دے محبوب بندیاں دی طرف کی جانی ہے اس تو مراد ہدیہ تے تحفہ لیا گیا۔ ایٹنگے 11ویں شریف ہے اسی منان دیا نا، 11ویں شریف اسی جڑے پیسے دین دیا 11ویں شریف ہوندی ہے اے دیوی دے اللہ دی راہ تے اے سارے سواب کو سے پاک دیتا گیا۔ اس ہٹا ایمان اور عقیدہ اس ساریا قسمہ
رب ذوالجلال دی وحدانیت تے دلالت کر دیا نے ہر قسم دے نام میں آیت پڑھ کے بات سنائی. رب ذوالجلال دا کوئی ثانی نہیں, کوئی شریک نہیں, او دے نال کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. او توحید فی ذات دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی صفات دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی الافعال دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی الافعال دے اندر, توحید فی الاسماء دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی الخلق دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی العبادت دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی القدرت دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی العلم دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی دعا دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی الحلف دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے, توحید فی نزول دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. اس کو پتہ چلا رب ذوالجلال اپنی ذات دے اندر, اپنی صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے. اس نام نال راضی کوئی نہیں, اپنی ہر صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے. او نال کوئی کو راضی کرتا. ہاں ہن آ جاؤ بعض ساڈے لوگ کم علمی دی وجہ تو جڑے مشرک مسلماناں بنائے جا رہے ہیں, انہاں دے حوالے دے نال قرآن ہی پڑھ کے توانا سنا ہوگا. اور جی میں نظر دے حوالے نال کیا توحید کہندے نے جی کہ رب ذوالجلال دی ذات واجب الوجود منیا جائے, اور کسی ذات کو واجب الوجود منیا نہیں جا سکتا. او واجب الوجود, واجب الوجود دا معنی کی ہے؟ وجود تو معنی مراد جسم نہ لیا جائے, وجود تو مراد ہے اودا پایا جانا, اودا ہونا. واجب دا معنی ضروری, مطلب رب ذوالجلال واجب الوجود ہے, اودا ہونا ضروری ہے, عدم محال ہے, یعنی اودا نہ ہونا ایک ممکن ہے. رب ذوالجلال واجب الوجود ہے, اسی ممکن الوجود ہے, مطلب ایک وقت سی اسی کوئی نہیں, وقت آیا سی ہے نا, ایک وقت آنا سا پھر کوئی نہیں ہونا. لیکن رب ذوالجلال دی ذات واجب الوجود ہے, ہمیشہ تو ہے, ہمیشہ تک رہے گی. اس واجب الوجود نہ اس ذات میں کوئی خوف ہے, نہ اس ذات میں موت آ سکتی ہے, نہ اس ذات میں کوئی زوال آ سکتا ہے, نہ اس ذات فنا ہو سکتی ہے, ہمیشہ تو ہے, ہمیشہ تک رہے گی. کیونکہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, ہاں فقط تیرے رب دا جلال باقی رہے گا. ہر چیز فنا ہو جانا, فقط رب ذوالجلال دا جلال باقی رہ جانا ہے. میں ساری صفتاں لوں میں قرآن کی آیات دلا دسیا, توحید فی ذات کے اندر مائل یکتا, توحید فی صفات, توحید فی الافعال, توحید فی الاسماء, توحید فی الخلق, توحید فی العبادت, توحید فی القدرت, توحید فی العلم, توحید فی الدعا, ہر چیز کے اندر. اور رب واجب یکتا ہے, ادنا شریک اسی کسی نے کر ہی نہیں سکتے. اگر شریک کریں گے تو مشرک بن جائیں گے, دار اسلام تو خارج ہو جائیں. وہ اپنی ہر صفت کے اندر واحد و یکتا. ہن بعض سوالات اٹھائے جاندے نے کہ رب ذوالجلال دی بعض صفات ایسیاں نہیں جن رب ذوالجلال دے بندیاں دے اندر بھی پائیاں جاندیاں, لیکن مشرک نہیں. ایک الفاظی لفظی اشتراک ہے. سنو قرآن 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور 15ویں پارے کی پہلی آیت. رب ذوالجلال نے اپنی صفت کو بیان کیتا. رب نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر. رب فرماتا ہے میں سمیع بھی ہوں, میں بصیر بھی ہوں, میں سنن والا بھی ہوں, میں دیکھن والا بھی ہوں. اور توجہ کریا جی, اگر فقط معیار الوہیت نو اے بنا دیتا جائے سمیع تے بصیر, عقیدہ درست نہیں ہوتا. اے توجہ نال گل سمجھ لو, اے گل اگر تہاڈا سمجھ آ گئی تہاڈا عقیدہ درست ہو جائے. معیار الوہیت اے ہے کہ خود کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کیتا جائے, واجب الوجود کسی کو نہ منیا جائے, شرک ہو جاتا ہے. اس تو علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہ سمجھا جائے, پھر بھی شرک ہو جاتا ہے. معیار الوہیت اے ہے کہ خود کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا. لیکن قرآن کھولو, رب ذوالجلال نے اپنی گل کی, فرمایا انہ هو السمیع البصیر, فرمایا میں سمیع بھی ہوں, میں بصیر بھی ہوں. تو جدو اپنے بندیاں کی گل کی نا, فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا, فرمایا میرے بندے سمیع بھی نے بصیر بھی نے.
نفسی اشتراک ہو گیا نا، زیادت نہیں آئی، شرک کا فتویٰ کیوں لگ سکتا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے میرے بندے سمیع بھی نے، بصیر بھی نے۔ اور عقیدہ توجہ نال سماعت کریا جے، رب بھی سمیع بندے بھی سمیع، رب بھی بصیر بندے بھی بصیر۔ ہن اے دے وچوں اگر معنی دوجا مراد نہ لے جائے تے شرک ہو سکتا ہے، لیکن ہن عقیدہ میں دین لگا، اے عقیدہ کا ذہن چویا کبھی بھی تسی اپنے عقیدے تو ہٹ نہیں سکتے۔ رب بھی سمیع ہے، ذاتی طور تے سمیع ہے، رب بھی سمیع ذاتی طور تے، رب بھی بصیر ذاتی طور تے۔ اگر او تے محبوب بندے سمیع بھی بصیر بھی، لیکن وہ ذاتی طور تے نہیں بلکہ عطائی طور تے۔ جڑی توحید ہوندی نا وہ مجازی صورت کے اندر بھی کسی سے نہیں پائی جاتی۔ وہ ایک ذات رب ذوالجلال کی صرف ہستی واجب الوجود ہے، بندہ کہ جی تھوڑی دیر واسطے کوئی اور بھی واجب الوجود ہو جائے یا مجازی طور پہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ مستحق عبادت صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے، اس کو علاوہ کوئی اور کسی کی عبادت کی نہیں جا سکتی۔ معیار الوہیت ہے کہ او دی ذات و صفات مطلب ان واجب الوجود بھی منیا جائے اور اس کے نال کسی نو عبادت کا شریک بھی نہ منیا جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور رب ذوالجلال نے اپنے آپ کو بھی سمیع بھی کیا، بصیر بھی کیا، اپنے بندیاں کو سمیع بھی کیا، بصیر بھی کیا۔ فرق کی میں کرا گے، فرق یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال ذاتی طور پر سمیع بصیر ہے، او دے بندے او دی عطا دے نال سمیع تے بصیر ہے۔ اس وجہ تو اگر اسی او دے بندیاں کو ذاتی طور پر سمجھیے نا تو پھر شرک ہوئے گا۔ یا رب ذوالجلال نے سمیع بصیر ہونا عطائی طور پر منیا جائے پھر شرک ہوئے گا، نہیں۔ رب ذوالجلال سمیع تے بصیر ہے، قرآن کہتا ہے ذاتی طور پہ، وہ تے بندے نے عطائی طور پہ۔ آؤ ایک اور مثال دینا، رب ذوالجلال نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 143 رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ رب فرماتا ہے بے شک میں رب اپنے بندیاں تے رؤوف بھی ہیں تے رحیم بھی ہیں، رحم کرنے والا۔ اور رب رؤوف بھی ہے، رب رحیم بھی ہے۔ ہن اگر فرق نہ کیتا جائے تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے بارے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب نو، توجہ، اپنے محبوب نے رؤوف بھی بنایا تے رحیم بھی بنایا۔ رب بھی رؤوف، مصطفیٰ بھی رؤوف، رب بھی رحیم، مصطفیٰ بھی رحیم۔ اور اسی آیت کے اندر رب ذوالجلال نے محبوب ایک اور صفت بیان کیتا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرا محبوب عزیز ہے۔ اور جب اپنی باری آئی سورہ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 129 رب فرماتا ہے انکا انت العزیز الحکیم۔ فرماتا ہے تیرا رب عزیز بھی ہے تے حکیم بھی ہے۔ ہون دسو لفظی اشتراک آ گیا۔ اگر عقیدہ دوجا رکھا جائے کہ بالکل رب ذوالجلال کی صفت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیتا جا سکتا، بھائی رب ذوالجلال کی صفت کے اندر شریک نہیں کوئی ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ عطا فرما دے تو وہ بندیاں کے اندر بھی یہ صفتیں پائیاں جا سکتی ہیں۔ اور توجہ، رب ذوالجلال کی اپنی باری آئی، فرمایا میں رؤوف بھی ہاں، میں رحیم بھی ہاں، میں عزیز بھی ہاں۔ مصطفیٰ دی باری بھی فرمایا میرا مصطفیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اپنی باری فرمایا میں عزیز ہاں، مصطفیٰ بھی عزیز، رب بھی رؤوف لیکن ذاتی طور پہ، رب بھی رحیم لیکن ذاتی طور پہ، رب بھی عزیز لیکن ذاتی طور پہ۔ مصطفیٰ رؤوف بن کے آئے، عطائی طور پہ بنے، رب ذوالجلال کی عطا دے نال بنے۔ مصطفیٰ کریم رحیم بن کے آئے، رب ذوالجلال کی عطا دے نال رحیم بن کے آئے۔ مصطفیٰ جو عزیز بن کے آئے، رب ذوالجلال کی عطا دے نال بن کے آئے۔ اور ساڈا ایمان عقیدہ رب ذاتی طور پہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، تے مصطفیٰ کریم رب دی عطا دے نال رؤوف بھی، رحیم بھی، عزیز بھی۔ فرق کی ہے، فرق فقط اتنا ہے رب ذوالجلال کی ساری صفتاں اپنیاں نے، کسی نے دتیاں نہیں، لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے انہاں عطا فرمائیاں نے تے رب ذوالجلال نے عطا فرمائیاں نے۔ رب اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اور دا محبوب عطا دے نال اپنی صفتاں کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ گل سمجھ آئی؟ رب ذوالجلال دی
صفات وحدہ لا شریک ہونا ذاتی طور پہ کسی نے عطا کرتا نہیں. اے نیارے الوہیت تو سمجھو نا بھائی, نیارے الوہیت ہے کہ وہ دی عبادت دے اندر کسی شریک نہ سمجھو, اس دی واجب الوجود ہونے دے اندر کسی شریک نہ سمجھو. سنو ایک اور من مثال دیتا, رب ذوالجلال تو اپنی گال کی تھی سورہ حج 17 پارہ آیت نمبر 17, رب فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید. رب فرماتا ہے بے شک رب تعالی ہر چیز دا مشاہدہ فرمان والا ہے. یار توحید رب ذوالجلال دی شان سنو تے سبحان اللہ کو او رب ہے جنہیں تو اکھاں عطا کیتے, او رب ہے جنہیں زندگی عطا کیتی, او رب ہے جنہیں تو والدین عطا کیتے, سب کچھ عطا کیتا. اے او رب ہے جنہیں اپنا محبوب سان عطا کیتا. ذات ہے نا رب دی شان سن کے. سنو رب ذوالجلال نے اپنی ذات واری بیان کیتا ان اللہ علی کل شیء شہید, میں شہید ہوں, میں مشاہدہ کرنے والا. اگر ایک ہی صفت کسی اور دے بارے اگر کیتی جائے تے اور کسی کی کئیاں دے عقیدے دے بارے شرک ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, میں کسی دی اختلافی گل نہیں کر رہا, فرقہ واریت میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا. قرآن ہی کھول لو سورہ نساء آیت نمبر 41 پارہ نمبر 5, رب ذوالجلال نے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور رب ذوالجلال نے شہید اپنے محبوب کی واری فرمایا تو اپنی امت دا بھی گواہ ہے تے پہلے جڑیاں امتاں انبیاء گزر چکے انہاں دا بھی گواہ ہے. ہن اس عقیدہ دی گل دے لگا اس آیت کے اندر. میرے آقا نے فرمایا تو اپنی امت دا بھی گواہ, پہلی امتاں دا بھی گواہ, تو اپنی امت دا بھی گواہ, پہلے انبیاء دا بھی گواہ. تے میرے آقا تے ظاہری حیات صرف 63 سال پائی تے گواہ او ہوندا جڑا موقع تے موجود ہوئے, حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے. اور ایک بندہ وہ آکے جی میں جی جڑا احسان یا پیش آیا میں اس وقت حاضر سی. اچھا جی, اگر پوچھنا لگے کہ تو واقعہ ویکھیا, وہ آکے میں ویکھیا نہیں جی میں نبینا, تو دی گواہی منی جانی. یعنی جڑا گواہ ہوندا ہے او دا حاضر ہونا بھی ضروری ہے تے ناظر ہونا بھی ضروری. سمجھ رہے ہو گا, گواہ دا حاضر ہونا بھی ضروری, ناظر ہونا بھی ضروری. رب فرماتا ہے میں شہید, میں مشاہدہ کرنے والا, میں ہر بندے دی عادات کو ویکھن والا, میں سمیع بھی ہاں, بصیر بھی ہاں, میں مشاہدہ کرنے والا, میں شہید ہاں. مصطفیٰ دی باری فرمایا کہ اے میرا مصطفیٰ اپنی امت دا بھی گواہ بھی شہید بھی مشاہدہ کرنا ہے. پہلی امتاں دے بھی شہید ہے, پہلے انبیاء دے بھی شہید, مطلب گواہ. اور توجہ کریا جے, میرے آقا شہید نے, مشاہدہ کرنے والے نے, تے گواہ بندہ اس وقت ہوندا ہے جدوں حاضر و ناظر ہوئے. اس تو پتہ چلیا میرے آقا حاضر و ناظر میں. اور ایک عقیدہ دین لگا, ٹائم ختم ہو گیا, میں کثیر مثالہ لے کے آیا سی لیکن انشاءاللہ اگلے جمعہ کو مبارک. اور ایک مثال ایتھے انہاں دے کے اپنے بیان کو ختم کر لگا. حاضر و ناظر رب ذوالجلال دی عطا نال میرے مصطفیٰ بن کے آئے. اور اے حاضر و ناظر دا لفظ رب تعالیٰ دی ذات واسطے نہیں بولا جا سکتا. شرک افواہ ہوندا نا, اے حاضر و ناظر دا لفظ مصطفیٰ کریم دی ذات واسطے نہیں بولیا جا سکتا. بھائی دا کتاب کھاواں گا, گل میں کولو آج تک نہیں کیتی, میں پہلے دن اعلان کیتا کہ میں جڑی گل بیان کراں گا او دا میں جواب دار ہوواں گا. رب ذوالجلال دی ذات واسطے حاضر ناظر دا لفظ اس وجہ تو استعمال کیتا جا سکتا کیونکہ جڑا حاضر دا لفظ ہے نا, اس حاضر کے اندر جگہ مختص ہوندی ہے کہ بندہ حاضر, میں حاضر آنا ایک جگہ نو میں گھیرے آواں. تے رب ذوالجلال دی ذات واسطے کوئی جگہ نو مختص نہیں کیتا جا سکتا. حاضر دا لفظ رب ذوالجلال دی ذات واسطے اس حوالے نال نہیں بولیا جا سکتا. اس لئے تو رب ذوالجلال دی ذات دے بارے ایک فتویٰ دیکھنا چاہیے, میں ان فتویٰ جو خاطرہ کثیر کتابہ دے دو وہ خاص کتا. رب ذوالجلال حاضر ناظر نہیں بلکہ رب ذوالجلال دی عطا دے نال میرے آقا حاضر و ناظر بن گئے. اچھا اس حاضر ناظر دا معنی کی مصطفیٰ والی نسبت ہوئے, یہ دا مطلب ہے نہیں کہ ہر جگہ موجود نہیں. ٹھیک ہے, جگہ دا لفظ رب ذوالجلال دی ذات واسطے کہہ نہیں سکتے, تا ہی حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے. مصطفیٰ واسطے بھی حاضر ناظر دا معنی اے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا دے اندر اپنے امتیاں نو ویکھ بھی رہے نے, اگر کوئی ندا کرے تو انہاں دی ندا سن بھی سکدے.
میں انشاءاللہ اگلے جمعہ نو پھر توحید ہی بیان کرنی ہوتے اندر ایک مثالہ دے کے جاواں گا. اس وجہ تو اپنے توحید اپنا عقیدہ درست کرو. اے صرف فقط اتنی گل ذہن چ رکھو کہ رب ذوالجلال کو جو کچھ بھی ہوتا ذاتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی ہے وہ محبوب بندہ کو جو کچھ بھی ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں، کسی دا دتے یا نہیں. رب ذوالجلال دا ذاتی اور وہ محبوب بندہ دا عطائی، عطا کیتے ہیں رب ذوالجلال دا. رب ذوالجلال دا اپنا ذاتی علم ہے اور مصطفیٰ کریم کو جو کچھ بھی ہے وہ عطائی ہے، اور مصطفیٰ کریم کو جو کچھ بھی محدود ہے. وہ دی ایک امتحان، اسی امتحان سمجھ نہیں سکتے لیکن محدود ہے. رب ذوالجلال کو جڑا علم ہے جڑی صفات ہے لا محدود ہے. اس وجہ تو شرک نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ انشاءاللہ